سترے کی افضل مقدار کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں، جس میں باقاعدہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب تم میں سے کوئی سترہ رکھے تو کم از کم اونٹ کے پالان کی جو پیچھے کی لکڑی ہوتی ہے، اس کی کاٹھی کی جو پیچھے کی لکڑی ہے، اس کے بقدر جو ہے اونچائی اس کی ہونی چاہیے۔ صحیح بخاری سے مسلم وغیرہ میں کئی احادیثیں اس کے تعلق سے ہیں۔ صحیح مسلم کے جو حدیث ہے اس کے الفاظ آتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك۔ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 241 میں اور جامع ترمذی وغیرہ میں بھی یہ روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز ادا کرتے وقت اپنے سامنے اونٹ کے پالان کی پچھلی لکڑی کی بقدر اونچائی کی کوئی چیز رکھ لے تو وہ اس کے سامنے نماز پڑھے اور اس کے بعد اس کی کچھ پرواہ نہ کرے کہ اس سترے کے دوسری جانب کون گزر رہا ہے، یعنی بے فکر ہو جائے اس کے بعد اگر اتنا اونچا کوئی چیز رکھ لی اس نے تو۔ امام ترمذی اس روایت کو لانے کے بعد کہتے ہیں کہ اس باب میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت سہل بن حسمہ اور عبداللہ بن عمر، صبرہ بن معبد اور ابو جحیفہ، حضرت عائشہ وغیرہ سے بھی روایتیں آئی ہیں۔ پھر امام ترمذی کہتے ہیں یہ طلحہ کی حدیث حسن صحیح ہے اور اسی پر عمل ہے اہل علم سلف صالحین کا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد ایک اور روایت الگ الفاظ سے لائے ہیں کہ وہ کہتے ہیں حضرت طلحہ کہ کننا نصلی والدواب تمر بین ایدینا فذکرنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مثل مؤخرة الرحل تكون بين يدي احدكم ثم لا يزره من مر بين يديه۔ مسلم ابن ماجہ وغیرہ میں یہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے سامنے سے جانور نکل کے چلے جایا کرتے تھے، تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز تمہارے سامنے ہے تو پھر اس کے سامنے سے کوئی بھی چیز گزرتی رہے کچھ نقصان نہیں ہے، اس کے بعد کچھ بھی تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر اتنی اونچی چیز رکھ لو تو۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں، صحیح مسلم ہی کی اگلی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل فی غزوۃ تبوک عن سترۃ المصلی فقال کمؤخرۃ الرحل، کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سترے کے بارے میں پوچھا گیا کہ کتنا اونچا ہونا چاہیے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو تو کافی ہے۔ اسی طرح مسند احمد سے ابن خزیمہ وغیرہ کی روایت میں ان الفاظ سے ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یجعل احدکم بین یدیہ مثل مؤخرۃ الرحل ثم یصلی، کہ تم میں سے کوئی جب نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ اپنے سامنے پالان کی لکڑی پچھلی کی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے اس کے بعد نماز پڑھے۔ امام ابو داؤد اس طرح لائے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قال اذا جعلت بین یدیک مثل مؤخرۃ الرحل فلا یضرک من مر بین یدیک۔ طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب تم نے اونٹ کے کجاوے کی پچھلی لکڑی کے مثل کوئی چیز اپنے سامنے رکھ لی سترے کے طور پر تو پھر تمہارے سامنے سے کسی کا گزرنا کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا تمہیں۔ اب یہ پچھلی لکڑی کی اونچائی کتنی ہوتی تھی؟ حضرت عطا جو 200 صحابہ کے شاگرد ہیں، مشہور تابعی، وہ کہتے ہیں قال آخرۃ الرحل ذراع فما فوقہ، یعنی کجاوے کی جو پچھلی لکڑی کی اونچائی ہوتی تھی وہ ایک ہاتھ یا اس سے بڑی ہوا کرتی تھی۔ امام ابو داؤد نے بھی جو ہے اس کی یہی وضاحت کری ہے کہ ایک ہاتھ یعنی ہتھیلی کو کھول کر کوہنی تک کا جو حصہ ہے وہ ذراع کہلاتا ہے اور یہ تقریباً 1.5 فٹ ہوتا ہے۔ کہ اتنی اونچائی کی کوئی چیز رکھ لیں تو یہ بہترین اور افضل سترہ مانا جائے گا، جیسا کہ حضرت عطا رضی اللہ عنہ نے وضاحت کر دی ہے۔ ویسے مجبوری میں کوئی بھی کتنی بھی اونچی چیز ہو کچھ بھی رکھی جا سکتی ہے، جائز ہے، لیکن جو سنت اور افضل طریقہ ہے وہ اتنی اونچی چیز ملتقى اہل الحدیث جو عرب علماء کے فتح اور مضامین سے مزین ہے، اس میں جو ایک مضمون
شیخ ابن عثیمین وغیرہ کا درج ہے، تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ نمازی کے لیے کسی چیز کھڑی چیز کا سترہ بنانا یہ سنت طریقہ، اور افضل یہ ہے کہ زین کے پشت کے برابر یا اس سے بڑی کوئی چیز ہو تو وہ رکھی جائے سامنے۔ حضرت عائشہ کی حدیث انہوں نے پیش کری صحیح مسلم والی کہ اللہ کے رسول نے نماز پڑھنے والے کے سترے کے بارے میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اونٹ کی پچھلی کاٹھی کے پشت کی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لینا چاہیے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حدیث میں نماز پڑھنے والے کے سامنے سترہ رکھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور وضاحت کی گئی ہے کہ سترہ کی کم از کم لمبائی جو ہے وہ پچھلے حصے کے برابر ہو، زین کے پچھلے حصے کے برابر، جو کہ بازو کی ہڈی کے برابر، اور وہ بازو کے 2/3 حصے کے برابر ہے۔ یہ سترہ اتنی ہی لمبائی کی کسی بھی چیز سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں صحیح مسلم کی جو شرح ہے امام نووی کی جلد 4 صفحہ نمبر 216 میں انہوں نے اس کی وضاحت کی۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سترے کی مقدار اس کی لمبائی میں ایک بازو کی لمبائی یا اس جیسی کوئی چیز بھی رکھ لی جائے تو سترے کے لیے کافی ہے۔ حضرت ابو عبداللہ سے زین کے پشت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کی کتنی لمبائی ہو تو انہوں نے یہی بتایا کہ ایک بازو کی لمبائی، جیسا کہ عطا سے مروی ہے۔ امام سوری اور اہل الرائے سب کا یہی کہنا ہے۔ امام احمد بن حنبل سے روایت ہے کہ یہ بازو کی ہڈی کی لمبائی ہے۔ امام مالک، امام شافعی کا بھی یہی قول ہے۔ ظاہراً یہ ایک تخمینہ ہے، تصریح نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زین کے پچھلے حصے کے برابر قرار دیا، اور زین کے پشت کی لمبائی کبھی لمبی کبھی چھوٹی بھی ہو جاتی ہے، مختلف ہوتی ہے، کبھی ایک بازو کی لمبائی، کبھی اس سے کم، کبھی اس سے زیادہ۔ بس جو چیز ایک بازو کی لمبائی کے قریب قریب ہو وہ افضل سترے کے لیے کافی ہے۔ جہاں تک موٹائی اور پتلے پن کا تعلق ہے تو اس کی کوئی حد نہیں۔ امام نووی کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حد ہم نہیں جانتے۔ اس کا تیر یا نیزے کی طرح باریک ہونا بھی جائز ہے، یا دیوار کی طرح موٹا ہونا بھی جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیزے سے بھی سترہ کر لیا کرتے تھے، اور لکڑی سے بھی، عصا سے بھی۔ اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نماز میں تیر یا پتھر سے اپنا سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ صبورہ کی روایت میں ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں سترہ بناؤ چاہے ایک تیر ہی سے کیوں نہ ہو۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین سے نماز پڑھنے والے کے سترے کی لمبائی کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ نمازی کے لیے بہتر و افضل یہ ہے کہ زین کی پشت کے برابر یعنی 2/3 ہاتھ کے برابر چیز سے سترہ بنا لیا جائے۔ اگر اس سے کم ہو تو کوئی حرج نہیں، خواہ وہ تیر یا لاٹھی ہی کیوں نہ ہو کافی ہوگا۔ مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد 13 صفحہ نمبر 326۔ تو یہ تو اونچائی ہے، کیا بھائی اونچائی اتنی ہونی چاہیے، یہ افضل بہتر ہے۔ اور موٹائی کے بارے میں کوئی وضاحت حدیث میں نہیں ہے، ہاں بلکہ کتنی بھی پتلی ہو، اونچائی اتنی اگر ہے تو پتلا پن اس کا کتنا بھی ہو، چاہے بال کے برابر ہی کیوں نہ ہو تو بھی چلے گا، کیونکہ اس کے بارے میں کئی احادیث آتی ہیں۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ نے باب باندھا ہے، باب ذکر الدلیل علی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما امر بالاستتار بمثل آخرۃ الرحل فی الصلاۃ فی طولها لا فی طولها وعرضها جميعا، یعنی اس بات کی دلیل کا ذکر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ بنانے کا جو حکم دیا ہے، اس سے مقصود اس کا طول، لمبائی کی مقدار ہے۔ طول و عرض، لمبائی اور چوڑائی دونوں کی مقدار مراد نہیں ہے۔ پھر اس کے تحت جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ کی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تجزئ من السترة مثل مؤخرة الرحل ولو بدق شعرة، کہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر سترہ رکھ لو تو کافی ہوگا، اگرچہ وہ بال کی طرح باریک کیوں نہ ہو، یعنی کتنا بھی باریک ہو، بال کے برابر بھی باریک ہے تو بھی چلے گا۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد لکھتے ہیں، یعنی ابو بکر ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ والدلیل من اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه اراد مثل آخرة الرحل في الطول لا في العرض قائم ثابت منه اخبار النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يركز له الحربة يصلي اليها وعرض الحربة لا يكون كعرض آخرة الرحل۔
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو یہ ثابت ہے کہ سترہ پالان کے پچھلے حصے کے برابر ہونا چاہیے، تو یہ اصل میں اس کی مقدار طول لمبائی میں مراد ہے، عرض میں چوڑائی میں نہیں ہے، اور یہ بات ثابت ہے۔ اور ان میں سے ایک وہ حدیث بھی ہے جن میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیزہ گاڑ کر جو ہے سامنے پھر نماز پڑھایا کرتے تھے، تو اس کی جو چوڑائی ہوتی ہے وہ پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر اس کی چوڑائی نہیں ہوتی، بلکہ اس سے وہ بہت پتلی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث لائے حضرت انس بن مالک والی، جس میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نیزہ گاڑ کر کے نماز پڑھایا کرتے تھے۔ پھر حکم کہ بھئی اگر ایک تیر بھی تمہیں رکھنا پڑے سامنے تو تم سترے کے طور پر رکھو۔ تو یہ سب تو پالان کی لکڑی سے پتلی ہوتی ہیں، تو اس سے امام ابن خزیمہ نے اس چیز کو ثابت کیا۔ مصنف عبدالرزاق میں اور وضاحت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لا یضرک اذا کان بین یدیک سترۃ وان کانت ادق من الشعر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں اگر تمہارے سامنے دوران نماز سترہ موجود ہے تو کوئی گزرنے والا تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا، اگرچہ وہ سترہ بال سے زیادہ باریک ہی کیوں نہ ہو، لہذا کتنا ہی پتلا کیوں نہ ہو، اگر اونچائی اتنی ہے تو یہ افضل سترہ ہے۔ باقی اس کے علاوہ کسی اور چیز کا بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، جیسے آدمی کو سامنے بٹھا لیا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل میں پیش کر چکا ہوں کہ آدمی کو سامنے بٹھا کر کے اس کو سترہ بنا کر کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مصنف عبدالرزاق میں ہی حدیث ہے، حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رعا عمر بن الخطاب رجلا یصلی لیس بین یدیہ سترۃ فجلس بین یدیہ قال لا تعجل عن صلاتك فلما فرغ قال له عمر اذا صلى احدكم فليصلي لا سترة لا يحول شیطان بینه وبین صلاته۔ دیکھیں مصنف عبدالرزاق 23,004 میں، 2304 میں یہ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے ایک نمازی کو دیکھا کہ اس کے سامنے کوئی بھی سترہ نہیں ہے، تو خود اس کے سامنے جا کر کے بیٹھ گئے اور کہا کہ آرام سے نماز پڑھو، جلد بازی مت کرنا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم میں سے کوئی بھی نماز پڑھے تو سترے کے سامنے رکھ کر ہی نماز پڑھے، یا سترے کے سامنے کھڑا ہو جائے تاکہ کوئی شیطان اس کے اور اس کی نماز کے درمیان آ کر خلل نہ ڈال دے۔ تو یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خود بیٹھ کر کے سترہ بن گئے۔ اسی طرح نافع کہتے ہیں کہ وہ مجھے حضرت عبداللہ بن عمر مجھے بٹھا دیا کرتے تھے سترے کے طور پر سامنے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے بیٹے محمد بن الحنفیہ، ان کے بارے میں مصنف ابن ابی شیبہ وغیرہ میں ہے کہ یصلی فی المسجد منى والناس یصلون بین یدیہ فجاء فتى من اہلہ فجلس بین یدیہ، کہ حضرت علی کے بیٹے محمد بن الحنفیہ کو مسجد منی میں دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور لوگ جو ہے ان کے سامنے سے گزر رہے ہیں، تو ان کے گھر کے افراد میں سے ہی ایک شخص، ایک نوجوان آیا اور ان کے سامنے بیٹھ گیا سترہ بن کر کے۔ امام بخاری کا باب بھی گزر چکا ہے، باب استقبال الرجل صاحب و غیرہ فی صلاتی و یصلی، کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا اور دوسرا اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو سامنے، تو یہ کیسا ہے؟ تو فرمایا وکریہ عثمان، حضرت عثمان تو اس کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی منہ کر کے اس کی طرف بیٹھا ہو نمازی کی طرف۔ پھر امام بخاری اس کی تشریح کر رہے ہیں وَإِنَّمَا هَذَا إِذَا اشْتَغَلَ بِهِ فَإِمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَغِلْ فَقَدْ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مَا بَالَيْتُ إِنَّ الرَّجُلَ لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الرَّجُلِ۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ یہ کراہت، یہ ناپسندیدگی جب ہے کہ جب نمازی کا دل ادھر اس کی طرف لگ جائے، جو اس کو طرف متوجہ ہو۔ اگر دل نہ لگے تو پھر زید بن ثابت کا قول ہے کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں جو سامنے بیٹھا ہے، کیونکہ نماز ایک شخص کی نماز دوسرا شخص نہیں توڑتا۔ پھر اس کے تحت حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عائشہ والی روایت لائے ہیں، وہ بھی گزر چکی ہے کہ میں اللہ کے رسول کے سامنے بستر پر پڑی رہتی تھی آپ کی طرف منہ کر کے، جس پر جو ہے
حضرت ام المومنین کہتی ہیں کہ پھر مجھے جب ضرورت پڑتی میں اٹھنا چاہتی تو کھسک جاتی وہاں سے۔ 2-3 روایتیں لائے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم وغیرہ میں بھی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی وهو بینہ وبین القبلۃ علی فراش اہل اعتراض الجنازۃ، کہ حضرت عائشہ جنازے کی طرح سامنے پڑی رہتی تھیں، سوتی رہتی تھیں، اور اللہ کے رسول نماز پڑھتے رہتے تھے۔ تو اس سے یہ بھی واضح ہوا کہ اگر انسان بھی سامنے موجود ہے، آدمی کا بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں ہیں جس سے یہ واضح ہے کہ اگر انسان بھی ہے بیٹھا ہوا تو اس کا سترہ بنایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح پتھر کو بھی سترہ بنایا جا سکتا ہے۔ جو حدیث گزری ہے 1 ذراع والی، یعنی 1.5 فٹ کی لمبائی کی کوئی چیز ہو، یہ افضلیت کے اعتبار سے ہے، افضل بہتر یہ ہے، سنت طریقہ ہے۔ لیکن اگر کوئی چیز اس قدر اونچائی کی نہیں ملے تو کوئی بھی چھوٹی چیز بھی اگر کوئی ہو تو بھی سترہ کا کام دے سکتی ہے۔ پتھر ہے، کوئی چھوٹا سا پتھر ہے، ٹوپی ہے، ایسی چیزیں صحابہ کے عمل سے ثابت ہیں۔ کئی حدیثیں ہیں اس تعلق سے، مصنف عبدالرزاق، مصنف ابن ابی شیبہ میں کئی روایتیں آئی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کننا نستتر بالسہم والحجر فی الصلاۃ، وقال کان احدنا یستتر بالسہم والحجر فی الصلاۃ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نماز کے لیے تیر یا پتھر کو سترہ بنا لیا کرتے تھے۔ اسی طرح ابو ہارون عبدی کہتے ہیں کہ قلت لابی سعید الخدری ما یستتر المصلی قال مثل مؤخرة الرحل والحجر یجزئ لك والسهم تغریزه بین یدیک، کہ ابو ہارون تابعی ہیں، وہ کہتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ نمازی کو کتنا اونچا سترہ بنانا چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ بھی پالان کی پچھلی ہے لکڑی کے برابر کوئی چیز بھی ہو تم اس کو سترہ بنا لو، اور پتھر بھی سترے کے لیے کافی ہے، اور تیر بھی اگر تم سامنے گاڑ سکتے ہو تو وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ کہتے رأیت ینصب احجارا من البریہ فاذا اراد ان یصلی صلی الیہا، کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے ایک صحرا میں کچھ پتھر جمع کیے اور اس کو اپنے سامنے رکھ دیا، اور نماز کے لیے اس کی طرف منہ کر کے نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ اسی طرح حسن بصری کہتے ہیں النہر سترۃ، اگر نہر ہے سامنے سے تو مشہور محدث اور مشہور تابعی ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ، وہ کہتے ہیں نہر سترہ ہو جائے گا، وہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ ٹوپی ہے، حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں رأیت شریکا صلی بنا فی جنازۃ العصر فوضع قلن سوتہ بین یدیہ یعنی فی فریضۃ حضرت۔ حضرت سفیان بن عیینہ کہتے ہیں کہ میں امام شریک رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی کے ساتھ ایک جنازے میں کے موقع پر شریک ہوا، اور عصر کی نماز انہوں نے پڑھائی تو اپنی ٹوپی بطور سترہ اپنے سامنے رکھ لی انہوں نے۔ امام ابو داؤد جو ہے اس روایت کو لائے ہیں۔ اسی طرح سے ابراہیم بن ابی عبلہ کہتے ہیں کہ اخبرنی من رأى عمر بن الخطاب یصلی الی القنسوۃ جعلها سترا له، کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی ٹوپی کی طرف رخ کر کے اس کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، کہ حضرت عمر نے اس ٹوپی کو اپنا سترہ بنایا ہوا تھا۔ اسی طرح کوئی کوڑا، درہ، ہنٹر وغیرہ، چابک، وہ اگر سامنے ڈال لیتے ہیں تو بھی سترے کے لیے کافی ہے۔ حضرت سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ صلیت فی فضاء من الارض فالقی اذا صلیت فی فضاء من الارض فالقی صوتک حتی تصلی الیہ، کہ جب تم کھلی جگہ میں نماز پڑھو تو اپنا کوڑا ہی ڈال دو سامنے، اپنا درہ سامنے ڈال دیا کرو بطور سترہ کے۔ ثابت بن قیس کہتے ہیں رأیت نافع بن جبیر یصلی الی الصوت فی السفر والی العصا، کہ میں نے نافع بن جبیر کو دیکھا کہ وہ سفر میں اپنے کوڑے کو اور اپنی عصا کو سامنے رکھ لیا کرتے تھے سترہ بنا کر کے۔ تو سترے کو کوڑا یا درہ وغیرہ اس کو بھی سامنے ڈال کر کے سترہ بنایا جا سکتا ہے، مطلب مجبوری میں کوئی بھی چیز سترہ بن سکتی ہے،
چاہے وہ بال کی طرح باریک ہی کیوں نہ ہو، جیسا کہ حدیث گزر چکی ہے۔ امام ابن سیرین کہتے ہیں سمعت شریحا یقول قدر مؤخرۃ الرحل وان یک ما بین یدیک ما یسترک اطیب لنفسک، کہ امام ابن سیرین نے کہا کہ قاضی شریح کو میں نے یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سترہ پالان کے آخری لکڑی کے برابر ہو، اور اگر تمہارے سامنے کچھ بھی ہو جو سترہ بن جائے تو یہ تمہارے دل کی پاکیزگی کے لیے اچھا ہے، یعنی خشوع و خضوع کو قائم رکھنے کے لیے کچھ بھی بطور سترہ سامنے رکھ سکتے ہو۔ حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مصنف عبد الرزاق میں ہے کہ وہ کہتے ہیں قال اذا كان بينك وبين الذي يقطع صلاتك قدر حجر لم يقطع صلاتك، کہ تمہارے اور تمہاری نماز کے اور سترے کے درمیان کوئی چیز بھی اگر رکھ دیتے ہو، تم کوئی چھوٹا پتھر بھی اگر رکھ دیتے ہو تو تمہاری نماز خراب نہیں ہوگی۔ عن قتادہ قال اذا كان يليه فهو لم يقطع صلاتك، جب وہ چیز سترہ بنائی ہوئی ہو، نمازی کے قریب ہو کوئی بھی چیز، تو وہ نماز کو کوئی بھی گزرنے والا خراب نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ کسی بھی آڑ بننے والی چیز کو سترہ بنایا جا سکتا ہے، بشرطے کہ وہ زمین سے لگی ہوئی ہو اور اس کی افضل اونچائی اونٹ کی پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر، یعنی تقریباً 1.5 فٹ ہو۔ زمین میں لاٹھی بھی گاڑ سکتے ہیں، پتھر بھی رکھ سکتے ہیں، اور تیر بھی گاڑ سکتے ہیں، درہ، ٹوپی، مثلا سامان، تھیلا وغیرہ جس میں تصویریں نہ ہوں، کچھ بھی جو چیز ملے سترہ بنا لیں۔ بلکہ یہاں تک آتا ہے حدیثوں میں کہ کچھ بھی نہ ملے تو صرف لکیر ہی کھینچ دے، مٹی اگر ہے سامنے تو اس پر لکیر ہی کھینچ دے تو بھی جو ہے وہ سترے کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ امام ابو داؤد باقاعدہ اس پر باب باندھتے ہیں، باب الخط اذا لم یجد عصا، کہ جب سترے کے لیے لاٹھی بھی نہ ملے تو زمین پر لکیر کھینچ لینا یہ کافی ہے، یہ بھی سترہ بن جائے گا۔ پھر حدیث لایا نبی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم يجد فلينصب عصا فان لم يكن معه عصا فليخطط خطا ثم لا يضره ما مر امامه۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص نماز پڑھنے کا قصد کرے، نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، تو اپنے آگے بطور سترہ کوئی چیز رکھ لے، اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی ہی گاڑ لے، اور اگر اس کے ساتھ لاٹھی بھی نہ ہو، لکڑی بھی نہ ہو، تو زمین پر ایک لکیر، ایک خط کھینچ لے، پھر اس کے سامنے سے گزرنے والی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ دیکھیں سنن ابو داؤد حدیث نمبر 679، اور امام ابن ماجہ حدیث نمبر 943، مسند احمد 7392، صحیح ابن خزیمہ 811، صحیح ابن حبان 407 نمبر حدیث۔ یہ روایت بھلے سند میں جو ہے اس کے ضعف ہے، اسی لیے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کے بعد پھر ایک اگلی حدیث الگ سند سے اسی کو پیش کیا، الگ سند سے، تاکہ اس کو تقویت دے دیں، اس کو مضبوط کر دیں۔ اسی لیے شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بلوغ المرام 185 نمبر حدیث میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ امام احمد، امام ابن مدینی، امام ابن خزیمہ، امام ابن حبان وغیرہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ پھر اس کے بعد امام ابو داؤد لکھتے ہیں کہ قال ابو داؤد وسمعت احمد بن حنبل سئل عن وصف الخط غیر مرة فقال هكذا عرضا مثل الهلال۔ قال ابو داود وسمعت مسددا قال ابن داود الخط بالطول، وسمعت احمد بن حنبل وصف الخط غير مرة فقال هكذا يعني بالعرض حورا دورا مثل الهلال يعني منعطفا۔ امام ابو داؤد اسی حدیث کے بعد پھر جو دوسری حدیث پیش کرتے ہیں 690 میں، اس کے بعد اس کی صفت بیان کر رہے ہیں کہ امام احمد بن حنبل سے میں نے کئی بار سنا ہے کہ وہ لکیر کھینچنے کی کیفیت کیا ہوگی۔ جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ اس طرح ہلال کی طرح، چاند کی طرح سامنے جو ہے گولائی میں لکیر کھینچی جائے گی۔ امام ابو داؤد کہتے ہیں میں نے مسدد کو کہتے ہوئے سنا کہ ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ لکیر لمبائی میں ہوگی،
تو ابو داؤد کہتے ہیں کہ نہیں، میں نے امام احمد بن حنبل سے اس کی کیفیت کے بارے میں بار بار سنا ہے اس چیز کو، کہ چوڑائی میں چاند کی طرح محور اور مدور، یعنی مڑا ہوا گولائی میں جو ہے وہ لکیر کھینچی جائے گی۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو لائے ہیں اور اس پر باب باندھا امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ باب الاستتار بالخط اذا لم یجد المصلی ما ينصب بین یدیہ للاستتار به، کہ اگر نمازی اپنے آگے سترہ رکھنے کے لیے کچھ بھی نہ پائے تو سترے کے طور پر لکیر ہی کھینچ لینے کا بیان۔ پھر اس کے تحت یہی ابو داؤد والی روایت لائے اور ان کی حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ سمعت ابا هريرة يقول قال ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلى احدكم فليضع بين يديه شيئا، وقال مرة تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد شيئا فلينصب عصا، فإن لم يجد عصا فليخطط خطا ثم لا يزره من مر بين يديه۔ کہ حضرت ابو ہریرہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا راوی نے کہ حضرت ابو قاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارا کوئی ایک نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے کسی چیز کو سترہ کے طور پر رکھ لے، اور ایک دفعہ فرمایا کہ اپنے چہرے کے سامنے کوئی چیز رکھ لے، تو اگر کوئی چیز نہ پائے تو لاٹھی عصا ہی کھڑے کر لے، اگر عصا بھی نہ پائے تو اسے چاہیے کہ لکیر کھینچ لے اپنے سامنے، پھر اس کے آگے سے گزرنے والے کو کی پرواہ نہ کرے، کوئی اس کو تکلیف نہیں دے گا۔ پھر امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ دوسری سند سے بھی اس روایت کو بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سنن میں اس حدیث کو بیان کیا اور اس پر باب باندھا، باب ما یستر المصلی، نمازی کس چیز سے آڑ سترہ ہو اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس حدیث کو اپنی تاریخ کبیر میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 71 میں اس حدیث کو لائیں۔ امام بحقی بھی دو الگ الگ سندوں سے اپنی سنن کبریٰ میں اس حدیث کو لائیں اور اس پر باب باندھا انہوں نے، باب الخط اذا لم یجد العصا، جب عصا نہ ملے تو لکیر کھینچ لینا کافی ہے سترے کے طور پر۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابی عمرو دونوں کی روایتیں الگ الگ انہوں نے پیش کری۔ اس کے بعد امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں واحتج الشافعی بہذا الحدیث، امام شافعی نے اسی حدیث سے جو ہے دلیل پکڑی ہے، حجت پکڑی ہے، لا بأس به فی مثل هذا الحکم ان شاء اللہ تعالی وبه التوفیق، یعنی اس طرح کے حکم والی احادیث کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اس طرح کی معمولی کمزوری یا معمولی ضعف والی روایت جو ہے وہ قابل عمل ہوا کرتی ہے، اور اس روایت کو صحابی اور تابعی کے آثار سے بھی امام عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ اپنے مصنف میں لا کر کے اس حدیث کو اور تقویت دیتے ہیں۔ مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں ایک روایت ہے، عن سعید بن جبیر اذا كنت في فضاء من الارض وكان معك شيء تركزه فركزه بين يديك فإن لم يكن معك شيء فلتخطط خطا بين يديك۔ دیکھیں عبدالرزاق حدیث نمبر 2297 کہ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب تم کھلی جگہ میں نماز پڑھ رہے ہو اور نماز کے وقت تمہارے پاس کوئی چیز سامنے گاڑنے کے لیے موجود نہیں ہے جس سے تم سترہ بناؤ، تو جب کوئی بھی چیز نہ ہو تو زمین پر لکیر کھینچ لو، یہی تمہارا سترہ ہو جائے گا۔ اور اس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت کو اگر سامنے رکھیں تو اور زیادہ سمجھا جا سکتا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ لا یضرک اذا کان بین یدیک سترۃ وان کان ادق من الشعر، کہ کوئی بھی چیز تم اپنے سامنے رکھ لو اگرچہ وہ بال کی طرح باریک ہی کیوں نہ ہو تو وہ تمہارا سترہ بن جائے گا۔ تو واضح ہو جاتا ہے کہ لکیر کھینچنا یہ بھی کافی ہو جاتا ہے مجبوری کی حالت میں اگر سترے کی کوئی چیز نہیں ملی۔ اصل غرض یہ ہے کہ سترے کی اہمیت اس قدر ہے، سترہ کا اہتمام اس قدر کیا جاتا تھا کہ جب کوئی چیز نہیں ملتی تو اس کا حکم ہے کہ ہاں بھائی کم از کم لکیر ہی کھینچ لے سامنے۔ عموماً مٹی کے فرش ہوا کرتے تھے مساجد میں بھی، کنکریاں بچھی ہوئی تھی مسجد نبوی میں بھی، تو جب ہم انگلی سے لکیر کھینچیں گے ہلال کی طرح تو تھوڑی سی مٹی اڑ جائے گی، بس اسی کو جو ہے انہوں نے سترہ قرار دے دیا۔ اب آئیں جو ہے اس چیز کی بھی وضاحت ہو جائے کہ بھئی سترہ اور نمازی کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے، یعنی نمازی اپنے سامنے کتنی دور جو ہے وہ سترہ رکھے۔
تو اس کے بارے میں جو احادیث میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا قریب ہو اتنا اچھا ہے، یہی اللہ کے رسول عموماً تاکید دیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح بخاری میں باب باندھتے ہیں، باب قدر کم ینبغی ان یکون بین المصلی والسترۃ، یعنی نمازی اور سترے کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے تحت حدیث لائن سہل ابن سعد کان بین مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و بین الجدار ممر الشاۃ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کی جگہ اور دیوار کے درمیان جو ہے وہ ایک بکری کے گزر سکنے کا فاصلہ ہوا کرتا تھا۔ صحیح مسلم میں بھی یہ روایت ہے، باب ہے صحیح مسلم میں، باب دنو المصلی من السترۃ، سترے کے قریب ہونا، مصلی کا سترے کے قریب ہونا، یہ اس کا حکم ہے۔ یعنی محراب تو تھا نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کے برابر بازو میں ہی نماز پڑھا کرتے تھے، تو سجدے کی حالت میں جب اللہ کے رسول سجدہ کرتے تو آپ کے دیوار کے اور سجدے کے جو بیچ میں فاصلہ ہوتا تھا بس اتنا کہ بھئی ایک بکری گزر جائے، یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہوتا تھا، بالکل قریب سترے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تھے۔ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح باب باندھا اس حدیث پر کہ الامر بالدنو من السترۃ، کہ سترے کے قریب ہونے کا حکم، یعنی حکم دیا گیا ہے اس چیز کا۔ پھر حضرت سہل والی روایت لائے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم الی سترۃ فلیدن منها لا یقطع الشیطان علیہ صلاته، کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو اسے چاہیے کہ وہ سترے کے قریب ہو جائے تاکہ شیطان اس کی نماز میں خرابی پیدا نہ کرے۔ سنن نسائی حدیث نمبر 748۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور باب باندھ کر کے پھر اس فاصلے کی مقدار کے بارے میں جو ہے حدیث بیان کری، جو صحیح بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ کیا ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل الکعبہ ہوا و اسامۃ بن زید و بلال و عثمان بن طلحہ الحجبی فاغلقها علیہ، قال عبد الله بن عمر فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على 6 أعمدة، ثم صلى وجعل بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع۔ وضاحت حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسامہ بن زید، ابو طلحہ، عثمان بن طلحہ اور بلال رضی اللہ عنہ اجمعین، یہ سب خانہ کعبے میں داخل ہوئے۔ حضرت عثمان نے کعبے کا دروازہ بند کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں جب نکلے تو میں نے بلال سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر کیا کیا، تو انہوں نے کہا کہ ایک ستون کو تو اپنے دائیں طرف کیا اللہ کے رسول نے، اور ایک کو دائیں طرف، اور 3 ستونوں کو اپنے پیچھے رکھا، اور دیوار کے قریب ہو کر کے جو ہے نماز پڑھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ کے اور کعبے کی دیوار کے درمیان 3 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبے کے اندر بھی نماز پڑھی تو بالکل دیوار کے قریب ہو کر کے، صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو کر آپ نے، جو تقریباً 4.5 فٹ کے قریب آئے گا، آپ نے نماز پڑھی، یعنی سجدے کے بالکل جگہ پر، سجدے کی جگہ کے سامنے ہی بس سترا ہونا چاہیے۔ اس سے یہ واضح کیا علماء اسلام نے، جو حضرت سہل کی حدیث گزری کہ بھئی قریب کر لو، تو اس سے مراد قریب سے کیا ہے کہ سجدے کی جگہ سے بس بالکل سامنے جو ہے سترا ہونا چاہیے۔ حضرت عطا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یقال ادنا ما یکفیک فی ما بینک و بین الساریۃ 3 اذرع، کہ کم از کم جو سترا اور تمہارے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے وہ بس 3 ہاتھ کا فاصلہ ہونا چاہیے۔ مصنف عبد الرزاق میں یہ ہے روایت۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کے شرح میں فتح الباری میں جلد نمبر 1 257 نمبر صفحے میں لکھتے ہیں وجمع الداودی بأن اقلہ ممر الشاۃ و اکثر 3 اذرع، کہ امام داودی نے جو ہے ان احادیث میں جمع و تطبیق اس طرح کی ہے کہ کم سے کم فاصلہ جو ہے وہ بکری کے گزرنے کا، اور زیادہ سے زیادہ 3 ہاتھ کا۔ وجمع بعضهم بأن الاول فی حال القیام، اور دوسرے علماء اسلام نے جو ہے اس میں جمع و تطبیق کی یہ کیفیت بیان کری کہ پہلی حدیث تو جو ہے وہ سجدے کی حالت میں ہے، یعنی جس میں 3 ہاتھ کا فاصلہ ہے، وہ حال القیام،
والقعود، قیام اور قعود کے موقع پر 3 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا، والثانی فی حال الرکوع والسجود، اور جو دیوار کے اور اللہ کے رسول کے نماز کی جگہ کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ، اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ رکوع سجود کی حالت میں جو ہے بس اتنا فاصلہ ہوتا۔ قال ابن الصلاح قدر ممر الشاة بثلاثة أذرع قلت ولا يخفى ما فيه. وقال البغوي استحب أهل العلم أفضل السترة بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود وكذلك بين الصفوف. وہی مطلب تطبیق دی علماء اسلام نے کہ دونوں حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جو بکری کے گزرنے کا فاصلہ بتایا گیا ہے وہ اصل میں سجدے کی جگہ سے ہے، اور جو حالت قیام والا ہے وہ اس کا مطلب ہے 3 ہاتھ کے آگے جو ہے سترہ رکھا جائے۔ امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح باب باندھا ہے الامر بالدنو من السترۃ الذی یستتر بها المصلی لصلاته، کہ نمازی اپنے نماز کے لیے جس چیز کا سترہ بنائے اس کو اپنے قریب رکھ لے، اس کا حکم۔ پھر اس کے بعد جو ہے دوسرا باب باندھا باب الدنو من المصلی اذا کان المصلی یصلی الی جدار، کہ جب دیوار کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے اس کو سترہ بنا کر کے تو اس کے قریب ہونے کا باب۔ پھر حضرت سہل والی روایت لائے، اور سترے کے قریب ہو کر نماز ادا کرنا شیطان کی وسوسہ اندازی سے بچنے کا سب سے بہترین سبب ہے، جیسا کہ سنن ابو داؤد میں روایت حضرت سہل والی میں وضاحت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو قریب ہو جائے سترے کے، لا یقطع الشیطان علیہ صلاۃ، تو شیطان جو ہے اس کی نماز میں وسوسہ اندازی کر کے نماز میں توجہ اور اجر و ثواب اور خشوع و خضوع کو نہیں توڑ سکتا۔ تو باقاعدہ باب کے ذریعے ہی محدثین نے جو ہے اس کے مفہوم اور مطلب کو سمجھا دیا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ الغرض قریب رکھنا چاہیے، لیکن سترے کو جب رکھیں گے سامنے قریب رکھنا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں بالکل سامنے آنکھوں کے سامنے رکھیں جس طرح بتوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، نہیں، بلکہ تھوڑا دائیں بائیں اس کو رکھنا چاہیے، ہو اپنے سامنے لیکن تھوڑا دائیں یا بائیں، جیسے کہ امام ابو داؤد نے باب باندھا ہے اذا صلی الی ساریۃ او نحوها این یجعلها منه، کہ جب ستون یا اس جیسی چیز کی طرف نماز پڑھے سترہ بنا کر تو اسے اپنے کس جانب رکھنا چاہیے، اس چیز کا باب باندھ کر پھر حدیث لائے ہیں ان زباعۃ بنت المقداد ابن اسود ان ابیہا قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يسمد له سمدا۔ حضرت مقداد بن اسود کہتے ہیں کہ میں نے جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی لکڑی یا ستون یا درخت وغیرہ کی طرف ان کو سترہ بنا کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تو آپ اسے اپنے داہنے ابرو یا بائیں ابرو کے مقابل کیا کرتے تھے، اسے اپنی دونوں آنکھوں کے بیچوں بیچ میں نہیں رکھتے تھے تاکہ بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وضاحت سنن ابو داؤد کے ترجمے میں وضاحت کرتے ہوئے نیچے لکھا ہے کہ یہ اسی لیے تاکہ بت پرستوں کی مشابہت نہ ہو، اسی لیے تھوڑا سا دائیں یا بائیں ابروں کی طرف جو ہے اس کو کر لینا چاہیے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب باندھا باب السنۃ فی وقوف المصلی اذا صلی الی استوانۃ او ساریۃ او نحوها، کہ ستون یا کھمبا کالم وغیرہ اس طرح کی چیزوں کی طرف کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا سنت طریقہ کیا ہے، پھر یہ حدیث لائے ہیں۔ اور دوسری حدیث لائیں جس کے الفاظ یہ ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا صلی الی ستر جعل علی حاجب الایمن او حاجب الایسر لم یتوسطها، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے دائیں ابرو کی طرف یا بائیں ابرو کی طرف اس کو رکھتے تھے سترے کو، اور بیچوں بیچ میں نہیں رکھتے تھے اپنی آنکھوں کے بالکل سامنے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنے المجموع شرح مہذب کے اندر قال البغوی وغیرہ یستحب ان یجعل السترة على حاجبه الایمن او الایسر لما روى المقداد بن اسود، حدیث مقداد بن اسود جو اوپر گزری ہے اس کی تشریح کرتے ہوئے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ مستحب یہی ہے، طریقہ صحیح یہی ہے، پسندیدہ عمل یہی ہے کہ سترے کو دائیں یا بائیں بھویں کے سامنے رکھا جائے، بالکل سامنے نہ رکھا جائے۔ اسی طرح نمازی اگر بغیر سترے کے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو
सुतरे की तरफ किया जा सकता है, या फिर कोई सुतरा उसके सामने ला करके रखा जा सकता है। इसके जवाज़ की भी वही हदीस है जो इमाम बुखारी, सही बुखारी में बाब के अंदर ही हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का उन्होंने जो है अमल बयान किया है कि क़ाल उमर अल-मुसल्लूना अहक्कु बिस्सवारी मिनल मुतहद्दिसीन इलैहा व रआ उमर रजुलन युसल्ली बैन उस्तवानतैनि फ़अदनाहु इला सारियतिन फ़क़ाल सल्ली इलैहा। कि हज़रत उमर ने जो है एक शख्स को देखा कि वो दो सुतूनों के बीच में नमाज़ पढ़ रहा है, तो उसे सुतून के सामने उसके करीब कर दिया और कहा कि भाई इसकी तरफ, सुतून की तरफ सुतरा बना करके इसको नमाज़ पढ़। तो मस्जिद नबवी में क्योंकि कसरत से सुतून थे, नमाज के बाद लोग जो है अमूमन सुतूनों के सामने ही नमाज पढ़ा करते थे। तो इसको जब देखा हज़रत उमर ने कि वो सुतूनों के बीच में नमाज पढ़ रहा है और सुतरा नहीं है उसके सामने, तो उसको सुतरे के करीब कर दिया। तो नुसरतुल बारी वगैरह में वजाहत है इस चीज़ की कि खलीफा राशिद हज़रत उमर के अमल से मालूम हुआ कि नमाज में नमाजी की इस्लाह कर सकते हैं, अगरचे 2-4 कदम इसको चलना ही पड़े। तो इससे पता चला अगर कोई बगैर सुतरे के नमाज पढ़ रहा है तो उसके सामने सुतरा रख सकते हैं या उसको खींच करके सुतरे के करीब कर सकते हैं, जैसा कि खलीफा राशिद हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला ने किया। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ वग़ैरह में इस तरह से है ये रिवायत कि अन इब्न जुरैज क़ाल मर्र उमर बिन अल-ख़त्ताब बिफ़तन व हुवा युसल्ली। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब एक शख्स के पास से गुज़रे, वो नमाज़ पढ़ रहा था। फ़क़ाल उमर फ़तन या फ़ता सलासन, ए नौजवान 3 बार आवाज़ दी हज़रत उमर ने। हत्ता रआ उमर अन्नहु क़द अरफ़ सौतहु। जब हज़रत उमर ने देखा कि हाँ भाई वो अब समझ गया कि मैं उसी को आवाज़ दे रहा हूँ, हालांकि वो नमाज में है, तब हज़रत उमर ने कहा तक़द्दम इला सारियती, आगे हो जा भाई, उसके सुतून के करीब हो जा। ला यतलअब शैतानु बिसलातिका, शैतान फिर तेरी नमाज में वसवसे नहीं डालेगा। फ़लस्तु बिराई अक़ूलुहु, ये मैं अपनी राय से नहीं कह रहा ये बात मैं तुझसे, वलाकिन समिअतुहु मिन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी है। यानी इस तरह से हज़रत उमर ने इसको मरफ़ू भी कर दिया कि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने सुना है कि हाँ भाई सुतरे के सामने खड़े होकर के नमाज़ पढ़ो ताकि शैतान वसवसा ना डाले। तो उसको आवाज़ दे करके 3 बार हुक्म दिया कि तू करीब हो जा सुतून के, हालांकि वो नमाज़ पढ़ रहा था, दौरान नमाज ही उसको ये हुक्म दिया हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने। मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा में भी हज़रत कुर्रा बिन अयास रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि हज़रत उमर ने मुझे दोनों सुतूनों के दरमियान नमाज पढ़ते हुए देखा, तो मुझे पकड़ कर सुतरे के करीब कर दिया और कहा सल्ली इलैहा, इसकी तरफ नमाज पढ़। तो ऐसी बहुत सारी रिवायतें हैं जिससे ये वाज़ेह है कि अगर नमाजी के सामने कोई सुतरा ना हो और लोग गुजरना चाहें तो नमाजी को सुतरे की तरफ कर देना चाहिए या सुतरा उसके सामने रख दें ताकि लोग गुजर जाएं। इसी तरह नमाजी के आगे से गुजरने का गुनाह, ये भी बहुत बड़ा गुनाह है।